بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی صرف جھوٹا نہیں بلکہ اس کو جھوٹوں کی مشین کہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے۔ آج اس کا ایک اور جھوٹ آپ کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کرنا مقصود ہے۔ پہلے اس کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ کریں گے۔ بتا دیا تو امام بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک ہے۔ یعنی امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے، انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے، اور انہوں نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سنی۔ اس کی یہ گفتگو مجلس نمبر 111 کے نام سے اس کا کلپ ہے، اور اس میں تقریباً 50 منٹ پر اس نے یہ گفتگو کی ہے۔ یہ حوالہ آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کو لیا گیا ہے۔ اصل اس کا ویڈیو کلپ دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کے کلپ کا نمبر اور وقت بھی بتا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بیسٹ سند، یعنی سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ سند یہ ہے کہ میں نے سنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا نافع رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ناظرین، یقین جانیے کہ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہیں بھی دنیا کی کسی بھی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، ضعیف سند کے ساتھ بھی یہ قول نہیں ملتا۔ نمبر 3، بغیر سند کے بھی یہ قول کسی مستند کتاب کے اندر نہیں ملتا۔ نمبر 4، اگلی بات سنیں کہ جس سند کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے انجینئر محمد علی مرزا جہلمی بیسٹ سند قرار دے رہا ہے، اس سند کے ساتھ پوری بخاری میں کہیں بھی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، نافع، ابن عمر، اس سند کے ساتھ پوری بخاری میں ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ عجیب بات نہیں کہ جس سند کو بقول علی مرزا کے امام بخاری بیسٹ سند کہیں تو اس سند کے ساتھ ایک روایت بھی بخاری میں لے کر نہیں ہے۔ اس سے عجیب بات، یعنی نمبر 5، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری میں تو اس سند کے ساتھ ایک روایت بھی نہیں، ان کی کسی اور کتاب کے اندر بھی اس سند کے ساتھ ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ نمبر 6، پوری سیاستہ میں اس سند کے ساتھ ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ نمبر 7، جتنی بھی حدیث کی معروف کتابیں ہیں ان کے اندر ایک روایت بھی اس سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ علی مرزا کس قدر جاہل شخص ہے، یا پھر قوم کو کس طرح دھوکے دے رہا ہے کہ جس سند کے ساتھ بخاری تو کیا، سیاستہ تو کیا، پوری جتنی بھی حدیث کی معروف کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ اس سند کے ساتھ ایک روایت بھی نہیں ملتی، اور اس سند کے بارے میں علی مرزا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بیسٹ سند کہا ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہیں بھی نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر سراسر جھوٹ ہے۔ اب علی مرزا کے حواریوں سے گزارش ہے کہ اگر واقعی آپ کے ہاں علی مرزا سچا ہے تو خدا را صرف ایک روایت ایسی ڈھونڈ کر دکھا دیں جو اس سند کے ساتھ ہو، امام بخاری، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم، اس سند کے ساتھ ایک روایت ڈھونڈ کر دکھا دیں۔ اور اگر نہیں ملتی، یقیناً نہیں ملے گی، تو پھر کہنا پڑے گا کہ علی مرزا بہت بڑا جاہل ہے اور جھوٹا انسان ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی یہ نہ علمی ہے نہ کتابی ہے، نہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی اس کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔